سمجھ گئے؟ آپ کی کوئی یہ عمر ہے کہ آپ آ کے عدالت میں پیش ہوں؟ آپ جائیں گھر جا کے اللہ اللہ کریں. میرا نام ناصرہ اقبال ہے اور میں قانون کے شعبے سے 1976 سے منسلک ہوں. ایک دن ایک آ گیا شخص، ماں باپ نے کیس کیا ہوتا کہ جی ہماری بیٹی کو اغوا کر کے یہ لے گئے. میں نے دونوں کو بلا لیا. اچھا وہ آ گیا، شوہر بھی وہ آدمی بھی آ گیا جس کا اغوا کا الزام تھا، اور وہ عورت بھی آ گئی. تو میں نے کہا یہ آپ بتائیے کہ آپ نے ان کی بیٹی کو کیسے اغوا کیا؟ کوئی آپ کے گھر میں ملازمہ تھی یا کیا مسئلہ تھا یا کہاں سے؟ اس نے کہا کہ جج صاحبہ اگر آپ سچ بات پوچھنا چاہیں تو میں تو رہنے والا ہوں دیہات کا، لیکن کبھی کبھی ایسے ہی ذرا منہ کا مزہ بدلنے کے لیے میں آ جاتا تھا یہاں، جو علاقہ ہے جس کو کہتے ہیں پانی والا تالاب، وہاں. تو میں ایک دن آیا تو یہ خاتون وہاں پہ تھی. تو جب میں ان کے پاس گیا تو یہ رونا شروع ہو گئی اور بڑی افسردہ تھی. تو میں نے کہا کیا بات ہے؟ کہنے لگی میں آپ کو کیا بتاؤں کہ میرے ماں باپ مجھے یہاں چھوڑ گئے. تو یہ دھندا کرنے کے لیے کون اپنی خوشی سے کرتا ہے؟ کوئی عورت مجبور ہی ہوتی ہے، عورت جو ہوتی ہے. تو اب میں کیا کروں؟ مجھے یہاں چھوڑ گئے، تو میں اس لیے یہاں مجبور ہوں، لیکن مجھے اس سارے کام سے بڑی بے سکونی سی ہوتی ہے اور پریشانی ہوتی ہے کہ یہ گناہ ہی ہے. تو کہنے لگا جی میں اتنا متاثر ہوا کہ میں اس کو گھر لے گیا ساتھ، اور میری شادی ہوئی تھی، میری بیوی تھی. میں نے بیوی سے اجازت مانگی. میں نے کہا دیکھیے اس کے ساتھ اتنا ظلم اور یہ کر رہے ہیں اس کے ماں باپ، تو مجھے اجازت دو کہ میں اس سے شادی کروں. دے دی اجازت، میں نے اس سے شادی کی ہوئی ہے اور اس نے اپنی مرضی سے کی، میں نے کوئی زبردستی نہیں کی. تو میں نے اس کو بھی پوچھا، اس نے کہا جی جو کچھ انہوں نے بیان کیا یہ بات درست ہے. تو پھر وہ ماں باپ تو موجود تھے، میں اب ان کو کیا کہہ سکتی تھی کہ بھی تمہیں شرم آنی چاہیے، تمہیں تو جیل جانا چاہیے. میں نے ان کو کہا کہ جو بھی آپ نے یہ ڈالی ہے درخواست کی تو آپ نے فارغ ہو گئی ہے، کیونکہ وہ تو اپنی مرضی سے گئی ہوئی اور بالغ ہے. 20 سال سے اس کی عمر بھی زیادہ ہے، ایسے 18 سال سے زیادہ ہوتی ہے تو بالغ ہوتی ہے. تو میں اس میں بالکل مداخلت نہیں کروں گی. یہ اپنے شوہر کے ساتھ آئیے، شوہر کے ساتھ ہی جائے، اور جو کچھ آپ نے اس کے لیے راستہ بنایا ہوا تھا اس سے تو یہ بہتر ہے. تو پھر اس نے کہا کہ جج صاحبہ میری ایک بہن اور بھی ہے جو وہاں ہے ابھی بھی، اس کو بھی آپ بلوائیں. اچھا میں نے پولیس تو وہاں ہوتی ہے نا باہر، میں نے اسی وقت کہا کہ فون کرو اس علاقے کے جو SHO ہے کہ اس لڑکی کو بازیاب کرے. کہنے لگی چھوٹی جو بہن ہے اس کو انہوں نے فروخت کر دیا، وہ کراچی جا رہی ہے، وہ اس وقت ٹرین میں ہے. تو میں نے کہا تمہارے کو بھائی؟ کہ ہاں جی ایک بھائی ہے، وہ گھر میں ہے اور نشہ کرتا ہے، اور یہ میرے ماں باپ جو ہیں یہ کچھ نہیں کرتے، اور یہ تینوں وہاں پہ. میں نے کہا جہاں تک ہے آپ تلاش کریں، اگر وہ لڑکی ہے تو اس کو بازیاب کر کے واپس لائیے. اور جو وہاں تھی SHO کو میں نے فون کیا، رنگ محل یا جو بھی وہ علاقہ ہے، کہ اس کو انہوں نے جو پتہ بتایا فلانے محلے میں فلانے مکان میں. اب یہ بیچ میں ان کی سب اندرون خانہ ہوتی ہے ملی بھگت. یہ جو کچھ کام ہوتا ہے وہاں اگر ملی بھگت نہ ہو تو ہو ہی نہیں سکتا. اب ان کو پتہ لگ گیا، وائرلیس ہی ہوتی ہے سب کے پاس، انہوں نے وہاں اطلاع دے دی کہ جی وہاں تو چھاپا ڈلنے لگا. وہاں سے SHO اور جو بھی وہاں کی پولیس تھی اس تھانے کی، انہوں نے رپورٹ بھیجی کہ جی جس مکان اور جس محلے اور جس بلڈنگ کا حوالہ ہے وہاں تو ہے ہی کوئی، وہاں تو کفر لگے ہوئے. انہوں نے ان سب کو بھگا ہی دیا بس تاکہ کچھ پتہ نہ لگ سکے. اس وقت ہمارے صدر تھے، ان کی کسی قبیلے سے، ان کے قبیلے کی تھی چپکلش. اچھا جی انہوں نے ان کو ساروں کو کہا کہ جی آپس میں ان کا کوئی ہوا ہوگا تنازع، ساروں کو جیل میں ڈال دیا. اچھا میرے پاس آ گئی ان کی بیل ہوتی ہے کہ ان کو جیل سے چھوڑ دیں. میں نے دیکھا کوئی کیس نہیں بنا ہوا ہے، اس طرح سارا انہوں نے بات بنائی ہوئی ہے، اس طرح اتنے سینکڑوں لوگوں کو جیل میں ڈال دیا. میں نے رہا کر دیا. اگلے دن دوسرے کا آیا، تیسرے کا آیا، چوتھے کا، میں ہر ایک کو بیل دیتی رہی. اب یہ تو بہت ناراض ہو گئے، اور تھے بھی اس وقت کے صدر کے یہ کیا ہے، کیسے ان کے چنگل سے نکلے. اور یہ ہمارا ایک قانون کا حصہ ہے کہ اگر ایک دفعہ ایک بیل کسی جج کے سامنے ہائی کورٹ میں رہی
تو پھر اس بیل میں اگر میں ریجیکٹ کر دوں تو دوسرے کے پاس وہ جا ہی نہیں سکتی، وہ میرے پاس ہی آئے گی دوبارہ، اور اس کے ساتھ جو متعلقہ بیل ہے وہ بھی میرے پاس ہی آئے گی۔ تو ان کے پھر اور 4-5 لوگوں نے بیل مانگی ہوئی تھی، ان کا کیس لگا ہوا تھا۔ جب کیس کال ہوا میں نے کہا کہاں گئے یہ لوگ، آئے نہیں۔ تو کہنے لگا وہ تو جی ابھی اطلاع آئی ہے کہ انہوں نے ان پہ لگا دیا ہے دفعہ جو آتا ہے دہشت گردی کا، تو دہشت گردی کی عدالتیں ہی علیحدہ ہو گئی، تو دہشت گردی کی عدالت میں کیس چلا گیا، وہ ہماری عدالت میں نہیں آیا۔ تو ایسے تو حربے استعمال کیا جاتے تھے، لیکن مجھے شکر ہے اللہ کا، میں اللہ کا بڑا شکر کرتی ہوں، مجھے نہ کبھی کسی نے کوشش کی ہے کہ بلا کے کوئی سمجھائیں کہ جی یہ اس طرح کریں تو آپ کو ہم کوئی مراد دیں گے، یا کبھی دھمکایا ہو کہ اگر نہیں کریں گے تو ہم ایسا کریں گے۔ بے نظیر بھٹو بنی وزیر اعظم، وہ کچھ ان کے پاس اکثریت ایسی نہیں تھی کہ کوئی بہت ساری قانون سازی کر سکتی تھی۔ انہوں نے سوچا میں اور تو کچھ کروں نہ کروں، خواتین کو بس سب شعبوں میں جہاں بھی کہیں آ سکتی ہے ان کو لانے کی کوشش کروں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں تمام عدالتوں میں ججز لگاؤں گی خواتین۔ اچھا، اب بلوچستان میں اس وقت تک ذرا کیونکہ پسماندہ علاقہ تھا، کوئی ایسی خاتون وکیل تھی ہی نہیں جو جج بن سکتی تھی۔ پشاور سے بنی ایک بہت جو تھی خالدہ راشد، پھر تھی سندھ میں ماجدہ رضوی بنی، لاہور میں یہ تھا کہ کوئی خاص ایسی تھی نہیں۔ تو 3 ججز انہوں نے لاہور سے بنائی، کیونکہ سب سے بڑا ادارہ اور عدالت ہماری ہی ہے۔ ایک تو آئیں ملتان سے فخر النساء کھوکھر، پھر دوسری جو بنائی وہ تھی طلعت یعقوب۔ جب 20 ججز انہوں نے اکٹھی بنائی تو بہت سارے مطلب خواتین بھی اور مرد بھی، تو ان میں سے ایسے بھی تھے جن کا کوئی جج بننے کا استحقاق نہیں تھا۔ تو پھر انہوں نے یہاں ایک کیس ہوا لاہور ہائی کورٹ میں، تو اس کیس میں یہ ہوا کہ یہاں کے جو جج صاحب تھے، ڈویژن بینچ تھی 2 ججز کی، انہوں نے کہا کہ اس میں کوئی امر مانے نہیں ہے، یہ سب ٹھیک ہے، کوئی ہمیں اس میں غلطی نہیں لگتی۔ کیس ڈسمس ہو گیا۔ پھر گئے یہ سپریم کورٹ۔ سپریم کورٹ میں ان زمانوں میں ان کے اختلافات چل رہے تھے، انہوں نے بنا دیا ہوا تھا جن کو چیف جسٹس، وہ آؤٹ آف ٹرن بنایا تھا، اس لیے کہ وہ کہتی تھی کہ جو میں کہوں اسی طریقے کا فیصلہ ہونا چاہیے، حالانکہ ایسی بات جو ہے یہ درست نہیں۔ ان کا تعلق تو انتظامیہ کا تھا، اور دوسرا یہ جو عدلیہ ہے اس میں تو کسی کو مداخلت کرنے کا اختیار ہونا ہی نہیں چاہیے۔ باہر کافی اس میں ان کے جو تھے، اس وجہ سے ان کی ترجیحات تھیں کہ ایسا شخص بنے جو میری پارٹی سے تعلق رکھتا ہو اور وہی کرے جو میں کہوں۔ تو اس وقت ہمارے ساتھ سعود جان صاحب تھے جنہوں نے بننا تھا چیف جسٹس۔ تو جب چیف جسٹس کی اوتھ ٹیکنگ کی تقریب کا وقت ہوا تو وہ تیار ہو کے جانے لگے، تو ان کو فون آ گیا رجسٹرار کا کہ جی آپ کی حلف برداری نہیں ہو رہی، حلف برداری تو ان کے دوسرے شاہ صاحب دیکھ ایک، میں اب ان کا نام کیا لوں، ان کی ہو رہی ہے۔ اور وہ آؤٹ آف ٹرن مطلب کچھ 6 ججوں سے اوپر آ کے ان کو بنا دیا چیف جسٹس۔ اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ان سے پہلے یہ انہوں نے سمجھوتا کر دیا کہ جو خاص طور پہ ہوں گے حکومت کے خلاف کیس، انتظامیہ یا مقننہ کے، آپ نے وہی فیصلہ دینا ہے جو ہم کہیں گے۔ تو وہ اس طریقے سے بن گئے۔ بعد میں ان کے اختلافات ہو گئے کسی بات پہ، اختلافات اس بات پہ ہوئے کہ ان کا کوئی قریبی دوست تھا ان کے شوہر کا، وہ بھی آؤٹ آف ٹرن انہوں نے اس کو جج بنا دیا تھا، اس کے خلاف بہت شکایات آئیں، انہوں نے اس کو برطرف کر دیا چیف جسٹس نے۔ تو ان کا خیال تھا کہ یہ اب ہمارے راستے پہ نہیں چل رہے۔ تو یہ کیس جس وقت سپریم کورٹ میں گیا تو ان کے اختلافات تو تھے ہی، انہوں نے وہ جو 20 جج مقرر ہوئے تھے ان میں سے بہت ساروں کو برطرف کر دیا۔ اور میرے خلاف تو یہ بات تھی کہ میں نے تو اتنے سال پریکٹس ہی نہیں تھی کی ہوئی، میرا پریکٹس کا جو دورانیہ تھا وہ تھوڑا تھا۔ تو 10 سال انہوں نے کہا کہ جی کم سے کم ہونا چاہیے۔ تو میرا خیال ہے اس وقت 6-7 سال بنتے تھے یا کچھ ایسے تھا کہ 94 میں ہوئے تھے نا۔ تو پھر جن لوگوں کو انہوں نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتے ان میں سے میرا نام بھی تھا، پھر میں نے دوبارہ وکالت شروع کر دی، پھر میں نے کوئی کیا اتنے سال وکالت، تو پھر دوبارہ سے، اور حالانکہ چیف جسٹس
کہ یہ تھی ثوابدیدی اختیارات کہ وہ کس کو رکھیں کس کو نہ رکھیں اس لسٹ میں سے. انہوں نے کہا کہ ان کی کیونکہ بنیاد پوری نہیں ہوئی اس لیے میں مجبور ہوں کہ میں ان کو فراغت دے دوں، لیکن جس وقت یہ ہوں ان کی اہلیت پوری ہو جائے تو ان کو جج بنا دینا چاہیے، کیونکہ ان کے فیصلے بہت اچھے ہوتے تھے. تو وہ جس وقت آیا تو کوئی اور تھے چیف جسٹس، انہوں نے دوبارہ سے مجھے بنا دیا لاہور ہائی کورٹ کا جج. پہلی باری جس وقت بنی مجھے تو علم ہی نہیں تھا، جو کچھ وہاں ان کے اختلافات تھے مجھے اس کے بارے میں قطعاً نہیں پتہ تھا. ہم تو رات کو کھانا کھاتے تھے یہی کو 8:30 9 بجے، تو 9 بجے کی خبروں میں اناؤنس ہو گیا. میں تو حیران ہی ہو گئی کہ مجھے پتہ لگا کہ میں نامزد ہو گئی ہوں جج پہ. مجھے تو بالکل یہ پتہ نہیں تھا. میرا کبھی قانون میں آنے کا ارادہ نہیں تھا. میں تو میس کمیونیکیشن میں نے کیا تھا فرسٹ پارٹ، اور تب نیا ڈپارٹمنٹ کھلا تھا پنجاب یونیورسٹی میں، اور اس کا نام تھا جرنلزم ڈپارٹمنٹ. مرغوب صدیقی صاحب تھے ہمارے ڈین اور پرنسپل اس وقت. تو پہلا پارٹ میں نے کر لیا، پھر میری شادی ہو گئی تو کچھ عرصہ تو میں پھر کچھ نہ کر سکی، کیونکہ پہلے ایک بیٹا ہوا، پھر وہ بھی پورے 2 سال کا نہیں تھا تو دوسرا ہوا. جب بچے چلے گئے اپنا پریپ سکول سے آگے نکل گئے اور وہ مڈل سکول جس کو کہتے ہیں اس میں آ گئے، تو پھر وقت گھر میں ہوتا تھا کچھ نہ کچھ، چاہے میں ان کو لے کے جاتی تھی وہاں بھی گاڑی میں بیٹھی رہتی تھی جب تک وہ نہیں آتے تھے. تو اخبار پڑھنے کا شوق تھا. اخبار میں نے ایک دن دیکھا کہ قانون کے امتحان کا اشتہار ہے. انہوں نے کہا کہ جی کچھ 10-12 دن کے وقفے کے بعد یہ بند ہو جانا ہے. 100 روپے داخلہ فیس ہے امتحان کی، اور خواتین کو اس وقت اجازت تھی کہ وہ پرائیویٹلی کر لیں، اب تو نہیں، اور صرف 2 سال کا ہوتا تھا LLB. میں نے سوچا کیا مذائقہ ہے، 100 روپے ہی ہے نا. تو میں نے جا کے 100 روپے جمع کر دیا، اور کتابیں جو تھیں وہاں سے نصاب کی وہ لے لیں، تو وہ میں نے ایشو کرا لی لائبریری سے. اور پھر امتحان جو تھا وہ 1 مہینے کے بعد تھا. میرے شوہر جو تھے وہ اس وقت ہائی کورٹ کے جج تھے. کہنے کہ تم کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا میں نے سوچا چلے میں بھی قانون کا امتحان دے دوں، کہ ایسے بھی کبھی کوئی قانون کا امتحان پاس کرتا ہے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. میں نے کہا اچھا دیکھ لیتے. اچھا جب نتیجہ نکلا اور میں دیکھنے گئی، ان زمانوں میں 2 ہی کالجز تھے لاہور میں، پنجاب یونیورسٹی لاء کالج اور انجمن حمایت. تو ہمارے گھر سے بہت دور نہیں تھا، پنجاب یونیورسٹی لاء کالج کے بورڈ پہ لگتا تھا رزلٹ. اتنے زیادہ ہوتے بھی نہیں تھے طالب علم اس شعبے میں. تو جب میں نے جا کے دیکھا تو میں نے اوپر سے لے کے نیچے تک دیکھا. فرسٹ ڈویژن تو میری آئی ہی تھی، لیکن نمبر بھی میرے سے زیادہ کسی کے نہیں تھے. اچھا میں گھر آ گئی واپس. میرے شوہر کہنے لگے یقیناً وہ کام ہی ہوا نا جو نہیں تھا ہونا چاہیے. میں نے کہا کچھ نہیں ہوا، میرے مارکس تو سب سے زیادہ ہیں. تو کہنے لگے یہ تو ناممکن ہے، اور یہ پتہ نہیں یہاں کا معیار ہی بہت خراب ہو گیا. میں نے جواب سمجھ. اس کے 1 سال بعد جب دوسرے امتحان کا وقت آیا تو پھر تو میں اس وقت ذرا چاقو چوبند تھی. میں نے دیکھا اخبار میں کہ اشتہار نکلا کہ جی 100 روپے فیس جمع کرائیں اور 1 مہینے کے بعد امتحان ہے. میں نے پھر جمع کرا دیے. اسی طرح میں نے کتابیں لے لی اور میں نے تیاری کر لی پارٹ 2 کی تیاری کی. امتحان دیا، میری پوزیشن سیکنڈ آ گئی. تو پھر اب یہ تھا کہ میرے شوہر تو تھے بینچ، اس لیے میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ میں پریکٹس شروع. تو میں یہ کرتی تھی کہ لوگوں کو مفت قانونی مشورے دے دیتی تھی، خاص طور پہ خواتین کو. اس دوران مڈل اسکول سے نکل کے ہائی اسکول میں چلے گئے تھے، ان کے داخلوں کا وقت آ گیا. انہوں نے امریکہ میں داخلے بھیجنے شروع کیے. ان کے ساتھ میں نے ان کو ہیلپ بھی کرنا کہ اچھا کہاں جانا ہے کہاں نہیں جانا. تو بڑا چلا گیا. چھوٹے کی باری آئی تو میں نے سوچا کہ میں ان زمانوں میں اتفاق ہوا امریکہ جانے کا، تو میں اس کو بڑے کو دیکھنے گئی. تو میں نے سوچا میں اس کے لیے جو لے کے جا رہی ہوں فارم میں بھی داخلہ دے دوں. میں نے داخلہ دے دیا ہارورڈ یونیورسٹی میں اور یونیورسٹی پینسلوینیا. تو میں ہارورڈ میں چلی گئی. پھر میں نے ہارورڈ سے جب کر لیا اپنا MPhil یا LLM جو کہتے ہیں، پھر میں واپس آ گئی. اب میرے پاس ڈگریز بھی سب سے بہتر تھیں، لیکن پھر بھی میں نے نہیں شروع کیا. اتنی دیر میں میرے شوہر چیف جسٹس ہو گئے. اب چیف جسٹس کی اہلیہ جو ہیں وہ عدالتوں میں پہ اپیئر ہو رہی ہیں، تو کچھ مناسبت بھی نہیں نہ لگتی. تو جب یہ ریٹائر ہو گئے سپریم کورٹ سے، پھر میں نے شروع کی اپنی وکالت. وکالت جب میں نے شروع کی تو بہت لیٹ شروع کی. لیٹ شروع ہونے کا یہ نتیجہ نکلا کہ محنت زیادہ کرنی پڑتی تھی، بہت محنت. کہ میں نے شروع کیا تھا اسٹیٹ کیسز سے،
کیونکہ کون مجھے جانتا تھا، میرے شوہر تو تھے نہیں وہاں کورٹ میں، تو بس وہ اسٹیٹ کیسز میں 100 روپے فیس ان زمانوں میں ملتی ہوتی تھی، تو وہ میں نے کیسز کرنے، لیکن میں نے ہمیشہ کوشش کرنی کہ میں اردو میں بحث کروں، کیونکہ اردو کورٹ لینگویج ہے نا، انگلش میں کر سکتے ہیں اردو میں بھی، تاکہ جو ہیں سائل یا جن کا کیس کر رہی ہوں ان کو سمجھ تو آئے کہ بات کیا ہو رہی ہے، نہیں تو ایک سائڈ نے تو ہارنا ہے، تو وہ کہہ دیتے ہیں جی جج مل گیا، وکیل مل گیا، ہر قسم کی باتیں۔ تو میں نے دیکھا کہ بہت لوگ اس بات کو پسند کرتے تھے، جب میں نے عدالت سے باہر نکلنا تو بہت سے لوگوں نے پیچھے آ جانا کہ جی ہم نے آپ کو وکیل کرنا ہے۔ اب میرے پاس وہاں چیمبر بھی کوئی نہیں تھا، تو وہ پھر فیسیں جو 2-4 کیسز پرائیویٹ ملی، اس سے میں نے ایک چیمبر کرائے پہ لے لیا، اور وہاں پہ سے میں نے پریکٹس باقاعدہ طور پہ شروع کی، اور یہ میرا خیال ہے 1988 کی بات ہوگی۔ جو مرد وکلاء تھے وہ اس بات کو کچھ پسند نہیں کرتے تھے، اس لیے کہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ آتی ہیں اور یہ کیس جیت بھی جاتی ہیں۔ مجھے آپ کی کوئی یہ عمر ہے کہ آپ آ کے عدالت میں پیش ہوں؟ آپ جائیں گھر جا کے اللہ اللہ کریں۔ مجھے بڑی اس پہ ہنسی آئی۔ میں نے کہا دیکھیں میں آپ کو کچھ کہتی ہوں، آپ کو بھی میں کہہ سکتی ہوں ایسی ہی، یا بات کوئی اور بات کہہ سکتی ہوں کہ آپ کو تو بحث ہی نہیں کرنی آتی، آپ جائیں گھر جا کے بیٹھے۔ یہ کوئی بات نہیں ہے کہ آپ کسی کو ٹوکیں، میرا جو جی میں آئے میں کروں، آپ کا جو جی میں آئے آپ کریں۔ تو میری بہت ساری شاگرد آتی تھیں اور وہ فیملی کورٹس میں لگتی تھی، کیونکہ وہاں بہت خواتین کو موقع ہوتا، اور وہ تھوڑی دیر کے بعد چھوڑ کے چلی جاتی تھی، کیونکہ جو مرد وکلاء تھے جب ان کے آگے پیش ہوتے تھے تو بہت بدتمیزی سے پیش آتے تھے اور کچھ عزت نہیں تھے کرتے۔ تو کوئی کسی نے جا کے ٹیچنگ شروع کر دی، کوئی کسی جگہ ڈین بن گئی، اس طریقے سے وکالت میں بہت کم خواتین جو تھیں وہ رہتی تھی۔ مجھے پوچھتی ہوتی تھی میری دوستیں کہ آپ وہاں عدالت میں کھڑی ہو کے وہاں کوئی اور عورت نہیں ہوتی، آپ بحث کرتی ہیں، آپ کو برا نہیں لگتا یا آپ کو اس سے کوئی گھبراہٹ نہیں ہوتی؟ میں نے کہا مجھے تو اس بات کا کبھی وہاں خیال ہی نہیں آیا کہ میں عورت ہوں یا مرد، میں نے تو یہ دیکھنا ہے کہ جو کیس ہے میرے سامنے اس میں کس قسم کے دلائل پیش کر سکتی ہوں، اور اگر میں دلائل کے لیے میں نے تیاری کی ہوئی ہے تو میں کیس جیتوں گی، چاہے میں عورت ہوں یا مرد، اس کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں۔ افتخار چودھری وہ کیونکہ ان کی بہت لمبا ٹینیور ہونا تھا، آئے تھے بلوچستان کی طرف سے جسٹس بن کے سپریم کورٹ کے، حالانکہ وہ تھے پنجابی لیکن رہائش ان کی مستقل وہاں تھی بلوچستان میں، تو وہاں سے بن گئے، ان کا بڑا لمبا دور تھا، تو اس لیے وہ ایسے بھی فیصلے دیتے تھے جو ان کے نہیں پسندیدگی آتی تھی، تو ان کو ایک دن انہوں نے بلایا مشرف نے، سوچا کوئی قانونی معاملے کو کوئی مشورہ کرنے کے لیے بلایا ہوئے، جو چلے گئے۔ اچھا وہاں ان کو انہوں نے کہا کہ جی ہم نے آپ کو برطرف کر دی، تو آپ استعفیٰ دے دیں، ہم آپ کو کہیں بھیج دیں گے ایمبیسڈر بن کے سعودی عربیہ میں یا فلاں جگہ۔ میں نے کہا آپ جو مرضی کریں، آپ کو یہ اختیار ہی نہیں کہ آپ چیف جسٹس کو نکالیں، کیونکہ ہمارا جو ہے آئین وہ یہ کہتا ہے کہ یہ 3 شعبے مقننہ اور انتظامیہ اور عدلیہ یہ ایک دوسرے کے معاملے میں مداخلت نہیں کر سکتے۔ اچھا اب یہ جو کچھ ہوا یہ ٹی وی پہ آ گیا۔ اس دن شام کو کسی وکلاء کی شادی تھی کسی ان کے بچے کی، تو وہاں میں گئی، تو یہ سارے جو تھے ہمارے بار کے لیڈرز، ان سے ملاقات ہوئی۔ میں نے کہا یہ تو ہم برداشت نہیں کریں گے جو انہوں نے کیے، اور ان کا بھی اکثریت کا خیال کچھ ایسا ہی تھا کہ حد ہو گئی، جب تک آپ ان کی مرضی کے فیصلے دو تو وہ راضی ہے، اور نہ ان کی مرضی کے اوپر چلو تو وہ ناراض ہے۔ تو پھر یہ وہاں پہ مہم چل گئی۔ اسی دن شام سے یہ ہم نے سب نے فیصلہ کر لیا کہ ہم نے ضرور اس کے خلاف تحریک چلانی۔ اگلے دن جب بار میں ہوئے تو ریزولوشن بار نے پاس کر دی کہ ہمیں یہ منظور نہیں، تو تحریک شروع ہو گئی۔ سڑکوں پہ ہم نے نکلنا، لیکن سڑکوں پہ نکلنا جب عدالتی ٹائم نہیں تھا، فارغ ہو جاتے تھے، اور عام طور پہ جمعے کی نماز کے بعد، تو پھر تو کورٹ فارغ ہوتا تھا، سیٹرڈے کو بھی فارغ ہوتا تھا، اسلام آباد بھی گئے، تمام شہروں میں گئے، اور وہ بھی ساتھ تھے چیف جسٹس۔ پہلے تو ان کو گھر سے نکلنے نہیں دیتے تھے، گھر میں کیا ہوا تھا ان کو مقید۔ پھر جب تھوڑا سا انہوں نے دیکھا کہ لوگوں کا پارا بہت ہو گیا تو یہ تھوڑی سی نرمی کی کہ ان کو گھر سے نکلنے دیا، تو وہ شہر گئے
اور ہم ان کے ساتھ. اور یہ اعتزاز احسن جو تھے یہ ان کے ڈرائیور تھے. تو اس تحریک میں بھی میں نے جو تھا باقاعدہ جو ان کی تھی وین گارڈ اس میں حصہ لیا، کیونکہ لوگ مجھے جانتے بھی تھے، ریٹائرڈ جج تھی اس وقت میں. تو ہر جگہ ہم گئے، لیکن یہ تھا کہ بالکل مہذب انداز میں ہم نے کیا، کوئی اس میں غنڈہ گردی نہیں کی، کچھ نہیں کیا، کوئی توڑ پھوڑ نہیں کی. مال روڈ سے ہم جاتے تھے، لوگوں کی دکانیں کھلی ہوتی تھیں، کوئی شیشہ نہیں ٹوٹا، کوئی کچھ نہیں. اور وہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی تھی کہ ہماری تحریک کامیاب ہوئی. تو ہماری اس میں کوشش یہ تھی کہ ایک تو یہ ہے کہ کوئی غیر قانونی طور پہ اگر آ جائے اور وہ حکمران بننے کی کوشش کرے جیسے یہ بنا ہوا تھا، تو یہ اس کی ہم اجازت نہیں دے سکتے. تو ایک تو ان کو برطرف کرنا ضروری ہے، آئین کی بحالی کرنی ہے. انہوں نے تو اپنا آئین بنا کے 2 دفعہ تو آئین کو انہوں نے توڑا، ایک دفعہ پہلے، پھر ایک دفعہ دوسری دفعہ. اور پھر یہ ہے کہ ججز کو مقید کیا ہوا تھا، ان کو قید سے باہر نکالیں. وہ تحریک کی شروع میں تو ان کو قید میں رکھا ہوا تھا، اور پھر ان کے خلاف کیسز کھولے ہوئے تھے سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں. تو یہ قانون کی بالادستی، آئین کی بحالی اور سویلین گورنمنٹ کو واپس لانا، یہی، اور ججز کو بحال کرنا. تو یہ چاروں جو ہمارے تھے آبجیکٹیوز، یہ ہم نے اللہ کی مہربانی سے پورے ہو گئے. اور یہ واپس آ گئے، افتخار چودھری چیف جسٹس بن گئے، اور قانون آئین بحال ہو گیا. مشرف کو ہم نے بھیج دیا، ملک بدر ہو گئے، اور سب ججز جو تھے وہ واپس اپنی اپنی جگہ پہ بحال ہو گئے. تو یہ بہت بڑا ایک مارکا تھا، اور اس کی وجہ سے ساری دنیا میں بڑی پذیرائی ہوئی. تھینک یو فار واچنگ دا فل ویڈیو. آپ میں سے بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے شاید ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا. سو اف یو وانٹ ٹو سپورٹ انڈیپینڈنٹ جرنلزم اینڈ واچ مور میننگ فل کانٹینٹ، پلیز سبسکرائب ٹو آور یوٹیوب چینل.